سلامتی اور عافیت ہو دوستو. اسلامک جورسپروڈنس کو کرنے لگے ہیں. اس کو فقہ بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، انگلش کے اندر اسلامک جورسپروڈنس کہتے ہیں. اسلامک جورسپروڈنس از نون ایز فقہ، عربی کا فقہ اور انگلش کا جورسپروڈنس. فقہ کا مطلب ہوتا ہے گہرا، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیپ نالج. فقہ از ڈرائیو فرام، فقہ کہاں سے اخذ ہے، کہاں سے لی گئی ہے؟ قرآن اور سنت کے اندر سے لی گئی ہے. دیر آر 4 میجر سنی اسکول آف فقہ. سنیوں کے 4 بڑے اسکول آف فقہ ہیں، مکاتب فکر ہیں، جو کہ ہیں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. امام ابو حنیفہ نے حنفی اسکول کی بنیاد رکھی تھی. فقہ ڈیلز ود دا لیگل رولنگز ان اسلام. فقہ جو ہے اسلامی قانون کے احکامات سے متعلق ہے. فقہ کورز ایکٹ آف ورشپ اینڈ ڈیلی ڈیلنگز. فقہ عبادات اور روزمرہ کے معاملات کے اندر کو انکلکیٹ کرتی ہے، شامل کرتی ہے. اصول الفقہ از دا سائنس آف دا پرنسپل آف اسلامک جورسپروڈنس. اصول فقہ اسلامی فقہوں کے اصول کا علم ہے. قیاس، جس کو انالوجی بھی کہتے ہیں، از یوزڈ ان ڈرائیونگ فقہ رولنگز. قیاس فقہی احکام نکالنے میں استعمال ہوتی ہے یا ہوتا ہے. اجماع اسلامی قانون کا، اجماع جو کہ جس کو انگلش میں کنسنسس بھی کہتے ہیں، از اے سورس آف اسلامک لا. اسلامی قانون کا ایک ماخذ ہے یہ. اجتہاد مینز انڈیپینڈنٹ ریزننگ ان فقہ. اجتہاد کا مطلب ہے، اجتہاد میں آزادانہ غور و فکر کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اینڈ فقہ از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 مین ایریاز، جس کے اندر عبادات اور معاملات وغیرہ شمار ہوتے ہیں. عبادات کے اندر آتی ہیں، عبادات انکلوڈس پریئر، فاسٹنگ، زکوٰۃ اینڈ حج ایکسیٹرا. اینڈ معاملات ریفرز ٹو سوشل، اکنامک اینڈ لیگل ڈیلنگز. فتویٰ از اے لیگل اوپینین ان فقہ. فتویٰ کیا ہے؟ لیگل، ایک شرعی رائے کو فتویٰ کہتا ہے. فقہ ہیلپس مسلمز لائیو اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگز. فقہ مسلمانوں کے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے. فقہ از ڈائنامک اینڈ ایوالوز ود دا ٹائم تھرو اجتہاد. فقہ ڈائنامک ہے، جو ہے فقہ جامد نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. شریعہ از دا ڈیوائن لا while فقہ از دا ہیومن انڈرسٹینڈنگ. شریعت اللہ کا قانون ہے، جبکہ فقہ اس کی انسانی سمجھ ہے. اینڈ فقہ پلیز اے وائٹل رول ان دا اسلامک لیگل سسٹم ایز ویل. دا حنفی اسکول فاؤنڈیڈ بائی کس نے فاؤنڈ کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ. کب یہ ان کی زندگی تھی؟ 699 میں پیدا اور 767 کو یہ فوت ہوئے تھے. از دا اولڈسٹ اینڈ موسٹ وائڈلی فالوڈ اسکول آف تھاٹ ان دا حنفی اسکول جو ہے. دا مالکی اسکول واز فاؤنڈیڈ بائی امام مالک، جو کہ 711 میں پیدا اور 795 میں وفات پائی تھی. یہ اٹ واز فاؤنڈیڈ ان مدینہ. دا شافعی اسکول واز فاؤنڈیڈ بائی امام شافعی، 767 میں پیدا اور 820 کے اندر یہ انہوں نے وفات پائی تھی. نون فار ڈیولپنگ اصول الفقہ. دوستو یہ ان کی زندگیاں بہت اہم ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کب کون پیدا ہوا تھا. دا حنبلی اسکول واز فاؤنڈیڈ بائی امام احمد بن حنبل، جو 780 کو پیدا اور 855 کو فوت ہوئے تھے. دا ڈیولپمنٹ آف اصول الفقہ پرنسپلز آف جورسپروڈنس بگن ود دا ورکس لائک الرسالہ بائی امام شافعی سے اصول فقہ کی ابتدا ہوئی تھی. اجماع، جس کو کنسنسس کہتے ہیں، became an accepted source of law during the time of صحابہ and early تابعین، جس کو پہلی یا دوسری سینچری آفٹر ہجرت بھی کہتے ہیں. قیاس was widely used by امام ابو حنیفہ and codified in the early Abbasid era کے اندر جو قیاس ہے اس کو استعمال اور مدون کیا گیا تھا. فقہ واز انسٹیٹیوشنلائزڈ ان مدرسہ such as نظامیہ آف بغداد، جو کہ 1065 کو بنا تھا. تو سب سے پہلے یہاں پہ اس کو پڑھایا گیا تھا یا اداروں میں اس کا درس دیا گیا تھا. دا شریعہ از ڈیوائن اینڈ انچینجنگ while فقہ reflects human interpretation which can vary across time and regions. Fatwa issuance became formalized under Islamic empires like Ottoman Empire. Fiqh is categorized into ibadat یا acts of worship and معاملات یا اور social dealings. More than 45% of Muslim world today follow the Hanfi school of thought, and the science of fiqh continues to evolve through modern ijtihad in issues like bioethics and finance etc. Shia jurisprudence is based on Jafri school attributed to Imam al-Jafar Sadiq، جو کہ 702 کو پیدا اور 765 کو جنہوں نے وفات پائی تھی. ان کی ڈیٹ بھی کافی اہم ہے، ذہن میں رکھیے گا ضرور.
Classical fiqh books include Al-Muwatta by Imam Malik, by Imam Shafi and Al-Mubsid by Sarkhasi. دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں سورسز آف اسلامک لاز کی. بڑا اہم ٹاپک ہے یہ. سب سے پہلا جو اسلامک لا کا سورس وہ ہے قرآن, دا پرائمری سورس آف اسلامک لا. دا قرآن ریویلڈ بٹوین 610 سے 632 تک. دا پرائمری سورس آف لا ہے اسلامی فقہ کا. اینڈ قرآن کنٹینز اراؤنڈ 500 آیات ورسز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو لیگل رولنگس. Sunnah is the practical explanation of Quran. This is the second source of Islamic law after Quran. And Sunnah is based on sayings, actions and approvals of Prophet peace be upon him. Hadith compilation began formally in the 2nd century, یعنی after ہجرت کے بعد دوسری جو صدی تھی اس کے اندر, یعنی 8th century جو عیسوی تھی اس کے اندر حدیث کو لکھنا شروع ہوا تھا. میجر حدیث کلیکشنز لائک صحیح بخاری compiled 846 کے اندر پرزرو دا سنہ, یہ پرزرو کر رکھتی ہے سنہ کو. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 632 کے اندر جا رہے ہیں اور صحیح بخاری لکھی جا رہی ہے 846 کے اندر. بات کریں اجماع کی تو اجماع کو کنسنسس آف مسلم امہ بھی کہتے ہیں, کنسنسس بھی کہتے ہیں. اجماع اور کنسنسس بیکم ریکگنائزڈ سورس ان دا ایرا آف صحابہ اینڈ ارلی جو فقہا تھے ان کی, یعنی پہلی سے دوسری سینچری ہجرت کی تھی تب اس کو تسلیم کیا گیا تھا. اجماع انشور کرتا ہے یونٹی کو, اتحاد کو, اور پریونٹ کرتا ہے کیوس کو اسلامک رولنگز کے اندر. اجماع ریپرزینٹ کرتا ہے کلیکٹیو ایگریمنٹ آف کوالیفائڈ اسکالرز آن لیگل ایشوز. اس کے بعد آتا ہے سورس آف اسلامک لا قیاس, انالوجیکل ریزننگ بھی اسے کہتے ہیں. قیاس واز سسٹمائزڈ بائی امام ابو حنیفہ. کب پیدا ہو رہے ہیں 699 اور 767 سی ای کے اندر, اینڈ فردر ریفائنڈ ان عباسید ایرا کے اندر مزید اس کو ترقی دی گئی تھی. قیاس از یوزڈ وین دیر از نو ڈائریکٹ ٹیکسٹ ان قرآن اینڈ سنہ, اینڈ قیاس انوالو کمپیئرنگ نیو کیسز ود نون رولنگز ٹو ڈرائیو اے لیگل ڈیسیژن. دوستو اس سے اگلا جو اسلامک سورس آف لا ہے وہ ہے استحسان. استحسان جوڈیشل پریفرنسز اس کی انگلش ہوتی ہے. استحسان allows departure from the strict analogy for a stronger legal reasoning used especially in Hanfi فقہ یا حنفی اسکول آف تھاٹس. 10ویں نمبر پہ اسلامک قوانین کا ماخذ ہے مصالحہ یعنی پبلک انٹرسٹ. یہ کامن ہے مالکی اسکول کے اندر. مصالحہ مرسلہ از یوزڈ when no specific text exists but public welfare is at stake. یہ ذرا اہم ہے, اس کو دیکھ لیجیے گا. استصلاح جو ہے was used prominently by امام مالک. یہ 711 کو پیدا اور 795 کو انہوں نے وفات پائی تھی. میں ڈیٹس بار بار اسی لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے, اور میں ان کو ایکسپلین اس لیے نہیں کر رہا تاکہ ہم ون لائنر کر رہے ہیں, نہ کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں سبجیکٹیو. اگر آپ لوگ کہیں گے تو ان تمام کو سبجیکٹیو کمنٹ باکس میں آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو سبجیکٹیو بتا دوں گا کہ آپ نے سبجیکٹیو, ہم اس کا سبجیکٹیو بھی کر لیں گے. خیر دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہے اسلامک اسٹڈیز کی. اس کے بعد ہم انگلش گرامر کو پکڑیں گے, ٹھیک ہے. انگلش گرامر ساری کی ساری کو ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز فرام بیسک ٹو ایڈوانس. اس کے بعد پھر کیمسٹری, بایولوجی اور ہم جو باقی سبجیکٹ ہیں فزکس وغیرہ ان کو لے کے چلیں گے. امام مالک نے اپلائی کیا تھا استصلاح کو ان ڈیسیژنز فار دا بینیفٹ آف دا کمیونٹی. عرف کی بات کریں تو عرف کسٹم کو کہتے ہیں ریکوگنائزڈ اف ناٹ کنٹراڈکٹری ٹو شریعہ. عرف اور لوکل کسٹمز آر ایکسیپٹڈ ان اسلامک لا اف دے ڈو ناٹ کانٹراڈکٹ ان اسلامک پرنسپلس. دا اصول الفقہ دا پرنسپل آف اسلامک لا ور لیڈ ڈاؤن بائی امام شافی نے ان کی بنیاد رکھی تھی 820 کے اندر عیسوی کے اندر. امام الشافی کی جو تھی الرسالہ اس نے رکھی تھی فاؤنڈیشن آف اسٹرکچرڈ اسلامک لیگل تھیری. مقصد الشریعہ یا آبجیکٹیوز آف اسلامک لا کی بات کریں تو اسلامک لا ایمز ٹو پروٹیکٹ فیتھ. اس کا مقصد ہے کہ ایمان کی حفاظت کرے, زندگی کی, عقل شعور کی, لائنیج کی, نسل نسب کی اور پراپرٹی کی. اس کے بعد کوڈیفیکیشن آف اسلامک لا اکرڈ ان مینی ریجنز سچ ایز آٹمن جو مسیلی ہیں, جو کہ یہ دور رہا ہے 1869 سے لے کے 1876 تک. دا مسیلی واز اے سول کوڈ بیسڈ آن حنفی فقہ یوزڈ ان آٹمن امپائر. تو دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں میجر اسکول آف تھاٹس کی ان اسلامک جیورسپروڈنس یا اسلامک فقہ کے اندر. بڑے بڑے جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. حنفی جو اسکول ہے اٹ واز فاؤنڈڈ بائی ابو حنیفہ جو 699 سے لے کے 767 تک رہے تھے. The Hanfi school is oldest and most widely Sunni school known for its use for reason and qiyas. یہ اپنی عقل اور استدلال اور قیاس کی وجہ سے مشہور ہے. The Hanfi school was originated in کوفہ عراق کے اندر یہ اوریجنیٹ ہوا تھا.
کوفہ واز اے سینٹر آف لیگل تھاٹ اینڈ ریزننگ ان ارلی اسلام کے اندر. ہم نے پڑھا نا, ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھا ہسٹری آف اسلام کے اندر کہ کیسے جو کیپٹل ہے وہ ادھر بغداد کے اندر شفٹ کر دیا گیا تھا عراق کے اندر. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کوفہ یا بغداد کے اندر شفٹ کیا تھا, ذرا کمنٹ باکس میں میری کریکشن کیجیے. حنفی فقہ از فالوڈ ان ساؤتھ ایشیا, ٹرکی, سینٹرل ایشیا اینڈ پارٹس آف مڈل ایسٹ کے اندر, اینڈ اراؤنڈ 45% آف مسلمز گلوبلی فالو دا حنفی اسکول. 2 بلین میں سے 45% حنفی ہیں. بات کریں مالکی اسکول کی, اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی امام مالک بن انس, 711 کو پیدا, 795 کو ان کی وفات ہوئی تھی. مالکی اسکول ایمفسائز دا پریکٹس آف دا پیپل آف مدینہ, جس کو عمل اہل مدینہ بھی کہتے ہیں. دا مالکی اسکول واز اوریجنیٹڈ ان مدینہ اینڈ اسپریڈ ٹو نارتھ اینڈ ویسٹ افریقہ. It is dominated school in Morocco, Algeria, Tunisia and parts of sub-Saharan Africa. Imam Malik's Al-Muwatta is one of the earliest written collection of ahadiths in fiqh. ہم اس میں already پڑھ چکے ہیں. Al-Muwatta was compiled in 760 کے اندر Al-Muwatta was compiled. Let's talk about Shafi'i school. It was founded by Imam Shafi, 767 کو پیدا, 820 کو ان کی وفات ہوئی تھی. Imam al-Shafi developed usul al-fiqh, systemizing legal theory with his book Al-Risala. The Shafi school balanced textual evidence with analogy and is widely followed in South Asia کے اندر Shafi school کو مانا جاتا ہے. It is prevalent in Egypt, Indonesia and Malaysia and Yemen and East Africa کے اندر یہ prevalent ہے, کافی زیادہ عام ہے یہ. امام الشافی نے اسٹڈی کیا تھا انڈر امام مالک کے اینڈ واز انفلوئنسڈ بائی امام ابو حنیفہ اسٹوڈنٹ سے وہ انفلوئنس تھے. دس میک ہز اسکول اے برج بٹوین ٹریڈیشنلز اینڈ ریشنلزم. لیٹس ٹاک اباؤٹ حنبلی اسکول. دس واز فاؤنڈیڈ بائی امام احمد بن حنبل, 780 کو یہ پیدا اور 855 کو ان کا وصال ہوا تھا. دا حنبلی اسکول ایمفسائز یہ زور دیتا ہے اسٹرکٹ ایڈہرنس فالوئنگ کو ٹو دا قرآن اینڈ سنہ ود لمیٹڈ یوز آف قیاس. And Hanbali school is the foundation of official law in Saudi Arabia and parts of the Gulf. And it is the most literalist of the 4 Sunni schools. امام احمد بن حنبل's مسند کنٹین کرتی ہے اوور مسند جو ان کی کتاب ہے, اس کے اندر 30,000 احادیث ہیں. And مسند احمد is one of the largest hadith compilations by a single scholar. Now let's talk about Jafri school. Shia school attributed to Imam al-Jafar Sadiq, 702 میں پیدا, 765 کو ان کی وفات ہوئی. The Jafri school is followed by 12 Shia Muslims and emphasize reason, aql and hadith from اہل بیت. اہل بیت سے آئی ہوئی حدیث, اہل بیت کی پیروکاری والی حدیث کو یہ فورس کرتے ہیں, اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں. The Jafri school divides law into 5 categories: wajib, mustahab, mubah, makruh and haram. These categories align with general Islamic legal theory but differ in sources. Zaidi and Ismaili are other Shia schools with regional influences. مطلب شیعہ کے اندر بھی کچھ اور school of thoughts ہیں. Zaidis are found in Yemen while Ismailis are present in South Asia and East Africa. ابھی دوستو بات کر لیتے ہیں کی jurists کی in Islamic jurisprudence and their famous books. امام ابو حنیفہ 669 کو پیدا, 767 کو وفات پائی تھی. فاؤنڈر آف حنفی اسکول, ایمفسائز ریزن, قیاس. انہوں نے آتھر کیا تھا الفقہ الاکبر. امام مالک ابن انس 711 کو پیدا, 795 کو فوت ہوئے تھے. فاؤنڈر آف مالکی اسکول ہیں. انہوں نے زور دیا تھا پریکٹس آف پیپل آف مدینہ. آتھرڈ الموتا, انہوں نے الموتا لکھی تھی. امام شافی 767 کو پیدا, 820 کو فوت ہوئے تھے. فاؤنڈر آف شافی اسکول ہیں. انہوں نے سسٹمائز کیا تھا اصول الفقہ کو اینڈ آتھرڈ الرسالہ اینڈ کتاب الام انہوں نے لکھی تھی. امام احمد بن حنبل 780 کو پیدا اور 855 کو فوت ہوئے تھے. فاؤنڈر آف حنبلی اسکول ہیں. پریورٹائز کیا تھا انہوں نے حدیث کو اوور ریزن. آتھرڈ مسند احمد, 30,000 حدیث ہیں مسند احمد کے اندر. امام جعفر صادق 702 کو پیدا, 865 کو ان کی وفات تھی. 6 امام آف شیعہ ہیں. فاؤنڈر آف جعفری فقہ ہیں. ایمفسائز کیا تھا, زور دیا تھا عقل اینڈ اہل بیت ٹریڈیشنز کو. امام الاوزاعی جو 707 کو پیدا, 774 کو ان کی وفات ہوئی تھی. فاؤنڈر آف آر ناؤ مائنر اسکول once dominant in Syria and Andalusia. امام السوری 716 کو پیدا, 778 کو وفات پائی تھی. He was a renowned کوفی اسکالر, کوفہ کے اسکالر تھے. His school faded but he influenced early Sunni fiqh. الخصف فوت ہوئے تھے 874 کے اندر. حنفی جورسٹ ہیں, انہوں نے لکھی تھی ادب القادی, جوڈیشل ایتھکس.
की बुक ऑन इस्लामिक जुडिशरी के बारे में है। इमाम अल-तहावी 853 को पैदा और 933 को फौत हुए थे। हनफी थियोलॉजियन है ये। इन्होंने ऑथर किया था अल अकीदा अल तहाविया एंड शरा मानियल असार। अल मावर्दी 972 को पैदा, 1058 को वफात पाई थी। इन्होंने शाफी ज्यूरिस्ट हैं। इन्होंने लिखी थी अल अहकाम अल सुल्तानिया ऑन पॉलिटिकल थ्योरी एंड गवर्नेंस के बारे में। इब्ने कदामा 1147 को पैदा, 1223 को वफात पाई थी। ये हम्बली ज्यूरिस्ट हैं। इन्होंने लिखा था अल मुगनी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हम्बली लीगल टेक्स्ट है ये। इमाम अल गज़ाली की बात कर लें, 1058 को पैदा और 1111 को ये फौत हुए थे। बहुत अहम डेट है, ज़रा ज़हन में रखिएगा, अक्सर पूछ लेते हैं पीपीएससी और सीएसएस के पेपरों के अंदर। ये शाफी ज्यूरिस्ट हैं और मिस्टिक हैं, एक सूफ़ी हैं। इन्होंने लिखी ही ऑथर्ड इहयाउल उलूम अल दीन और अल मुस्तफ़ा फिल उसूलुल फ़िक़्ह। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के बारे में। हुदूद फिक्स्ड पनिशमेंट बाय अल्लाह। हुदूद कहते हैं उन पनिशमेंट्स को जिनको अल्लाह ने फिक्स किया हुआ है। हुदूद क्राइम्स है फिक्स पनिशमेंट इन द कुरान एंड सुन्ना, नॉट ओपन टू ह्यूमन डिस्क्रिशन। ये इंसान इनको इख्तियार नहीं है कि इनको चेंज कर सके। इसके अंदर हैं थेफ्ट, सरका, एम्पुटेशन ऑफ हैंड सूरह अल माइदा के अंदर है, जना या अडल्ट्री, 10 लैशेस फॉर अनमैरिड एंड स्टोनिंग फॉर मैरिड सूरह अन नूर के अंदर है, और फॉल्स एक्यूजेशन जिसको कज़फ कहते हैं 80 लैशेस सूरह अन नूर के अंदर है ये। अल्कोहल कंजम्पशन शरबुल खमर 80 से 40 से 80 लैशेस हैं, बेस्ड ऑन हदीद से मुताल्लिक है ये। हाईवे रॉबरी जिसे हराबा कहते हैं, सज़ा डेथ है, क्रूसिफिकेशन है, सूली चढ़ाना है, एम्पुटेशन है, हाथ पाँव काटना है फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस सूरह अल माइदा के अंदर इसके बारे में बयान हुआ है। एंड अपोस्टी जिसे इर्ताद कहते हैं, जिसे खुदा के वजूद से मुनहरिफ होना कहते हैं, इसकी सज़ा डेथ है बेस्ड ऑन हदीस। ये जो है ना क्रिमिनल लॉ, ये हदीस से प्रूफ है, नॉट एक्सप्लिसिट इन कुरान शरीफ के अंदर वजाहत से इसकी बात नहीं हुई। बात करें किसास की तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल रिटेलिएशन। किसास रेफर्स टू इक्वल रिटेलिएशन इन केस ऑफ मर्डर्स और फिजिकल इंजरी द विक्टिम और हाइड्स में फॉरगिव, उसे माफ़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें, मर्डर जो है जिसे कत्ल अमद कहते हैं, डेथ पेनल्टी और फॉरगिवनेस विद और विदाउट ब्लड मनी। इंजरी की बात करें जिसे जरा कहते हैं, इक्वल रिटेलिएशन और कंपनसेशन जिसे दिया या दियत कहते हैं। दियत की बात करें, इसको ब्लड मनी और कंपनसेशन भी कहते हैं। दियत इज फाइनेंशियल कंपनसेशन पेड टू द विक्टिम और हायर्स इन केस ऑफ मर्डर और इंजरी, जिसको स्टैंडर्ड अमाउंट जो है वो 100 कैमल्स हैं क्लासिकली और इक्वलेंट इन करेंसी, वेरीज फॉर मेल, फीमेल, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम इन इस्लामिक लॉ, बट मॉडर्न लॉज ऑफन इक्वलाइज दिस। दोस्तों बात करें ताज़ीर की तो इसको डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट भी कहते हैं। ताज़ीर रेफर्स टू पनिशमेंट नॉट फिक्स्ड बाय शरिया एंड लेफ्ट टू जजेस डिस्क्रिशन फॉर माइनर और डाउटफुल क्राइम्स, जैसे कि lying, bribery, surrender without proof, minor theft, drug abuse, etc. These can be fall within the category of ta'zeer. Punishments इसकी जो हैं वो हैं warning, fine, imprisonment, flogging, less than hudud limit से कम इसकी सज़ा होगी। Key legal concept in Islamic law, तज़कियत शुहूद, integrity of witnesses. Witness in hudud case must be of high moral character, जिसको अदाला कहते हैं, यानी हुदूद के मुकदमात में गवाहों का दयानतदार और मुत्तकी होना ज़रूरी है। शुबा कहते हैं प्रेजेंस ऑफ डाउट को। इफ़ एनी डाउट एग्जिस्ट इन हुदूद केस द पनिशमेंट इज़ वेव्ड, तो सज़ा नाफिज नहीं होती। इकरार कहते हैं वॉलंटरी कन्फेशन को। अ वैलिड कन्फेशन फ्रॉम अ सेन अडल्ट पर्सन इज एक्सेप्टेबल एज प्रूफ इन हुदूद एंड किसास केसेस। वलायतुल काजी कहते हैं अथॉरिटी ऑफ जज। The judge has authority in ta'zeer and qisas to adjust punishment based on the circumstances. 9 नंबर पे आता है प्रिंसिपल, हुदूद are dropped by doubts. The Prophet peace be upon him said avoid हुदूद punishment in case of doubt. Witness requirement in हुदूद की बात करें तो जो जिना के लिए 4 मर्द गवाह होने चाहिए जो एक्ट हुआ उसके लिए, और चोरी के लिए 2 मर्द गवाह होने चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मर्डर यानी कत्ल की जो मुकदमा दर्जा बंदी उसकी बात करें तो इंटेंशनल जो मर्डर होता है उसको कत्ल अमद कहते हैं। वेपन यूज्ड इंटेंशनली, इसके अंदर हथियार का इस्तेमाल किया जाता है इरादतन, इसकी सज़ा है क़िसास या फिर दियत। सेमी इंटेंशनल यानी शुबह अमद जिसको कहते हैं, जिसमें ज़्यादा चोराई शामिल नहीं होती है, नॉन लीथल वेपन इस्तेमाल होता है और अगर ये कत्ल हो जाए तो सिर्फ दियत दी जाती है। अनइंटेंशनल मर्डर जिसको कत्ल ख़ता भी कहते हैं, तो ये एक्सीडेंट के नतीजे में अगर कोई फौत हो जाए तो इसकी दियत प्लस एक्सपाइएशन या फास्टिंग, फ्रीइंग स्लेव वगैरह, ये इसकी सज़ा होती है, जिसे कफ़ारा कहते हैं एक्सपाइएशन को। तो आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं इस्लामिक फैमिली लॉज के बारे में। सबसे पहली बात है मैरिज या निकाह। A legal and sacred contract between men and women in Islamic
is in Islam requiring mutual consent, باہمی رضامندی. Minimum conditions: proposal ایجاب جس کو کہتے ہیں, ایکسیپٹنس قبول جس کو کہتے ہیں, وٹنس 2 گواہ ہونے چاہیے اس کے اندر, اور مہر ہونا چاہیے جسے ڈاوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے یہ مرد دیتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ ڈاوری شوری ساری لڑکی والے دیتے ہیں. جو مہر ہے, ڈوری ہے, مینڈیٹری گفٹ فرام دا ہسبینڈ ٹو وائف ہے, کین بی ڈیفرڈ اور امیڈیٹ, یہ بعد میں یا اسی وقت دیا جاتا ہے. پولیگیمی اسلام پرمٹ کرتا ہے اپ ٹو 4 wives with justice among them. اسلامک لاز کے اندر جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائیورس, جسے طلاق کہتے ہیں. اسلام الاؤز ڈائیورس ایز لاسٹ ریزورٹ, آخری ریزورٹ. پروسیجرز اینڈ ویٹنگ پیریڈ اپلائی اس کے اندر ہوتا ہے. طلاق سننا جو ہوتی ہے پروناؤنسڈ in 3 separate periods of purity, considered valid and preferred. طلاق بدعہ جو ہوتی ہے وہ انسٹنٹ ٹرپل طلاق, یکدم سے 3 طلاقیں دے دینا, یہ گناہ ہے. sinful but effective in some fiqh school, یہ گناہ ہے لیکن کچھ فقہ اسکول کے اندر یہ بات ایکسیپٹڈ ہے. خلا کہتے ہیں ڈائیورس انیشیٹڈ بائی دا وائف ود دا کمپنسیشن ٹو ہسبینڈ, یعنی بیوی کی طرف سے طلاق شوہر کو جو کچھ دے کر جو طلاق حاصل کی جاتی ہے شوہر کو, اس کو خلا کہتے ہیں. عدہ کی بات کریں, عدت کی, اچھا یہاں سے کچھ دینے سے مراد یہ ہے کہ جو مرد نے اس کو ڈاوری دی ہوئی تھی نا, وہ عورت واپس کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر تو عورت مرد کو دیتی ہے, تو پھر اس میں وہ دیکھ لیں کچھ لینا ہے کہ دینا ہے. عدہ کی بات کریں تو ویٹنگ پیریڈ آفٹر ڈائیورس اور ڈیتھ 3 periods اور 4 month 10 days جو ہیں وہ ہوگا اس کا عدت کا دورانیہ. کسٹڈی کی بات کریں جس کو حضانہ کہتے ہیں یا حضانت کہتے ہیں. کسٹڈی آف چلڈرن از پرائمریلی دا مدرز رائٹ انٹل سرٹن ایج, 7 years for boys and puberty for girls. فادر ریٹینز فائنینشیل رسپانسبلٹی, باپ کی رہتی ہے جس کو نفاقہ بھی کہتے ہیں. نان-نقفہ جو ہوتا ہے وہ باپ کی ذمہ داری رہتی ہے. گارڈین شپ بھی اسلام کی ایک ٹرمینالوجی ہے بھی, جس کو ولایت کہتے ہیں یا ولایا. ولی یا گارڈین از ریکوائرڈ فار میرج آف اے وومن ان موسٹ فقہ اسکول ایکسیپٹ حنفی کے اندر نہیں ہے بھائی ولی ہونا, باقی کے اندر ولی جو ہے وہ ہونا چاہیے شادی کے اندر. اچھا دوستوں, میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں. پورا اسلام کو آپ کھنگال لیں, شادی لڑکی اور لڑکے کی مرضی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پورے پاکستانی معاشرے کو, انڈین ہمارے کلچر کو کھنگال لیں, شادی لڑکی اور لڑکے کی مرضی کے بغیر موسٹلی ہوتی ہے, اور مرضی کن کی ہوتی ہے؟ صرف پیرنٹس کی. تو کیسے ہوں پھر کامیاب شادیاں؟ انہیریٹنس یا وراثت کی یا میراث کی بات کریں دوستوں, تو ڈسٹریبیوشن آف ڈیسیزڈ اسٹیٹ بیسڈ آن فکسڈ شیئرز ان قرآن, جو سورہ نساء کے اندر بیان ہوئے ہیں. میل ہائرز جنرلی ریسیو ڈبل دا شیئر آف فیمیل ہائرز ڈیو ٹو فائنینشیل ڈیوٹیز. وجہ کیا ہے؟ فائنینشیل ڈیوٹیز. اگر مردوں کی اگر گھر میں مرد کفیل ہیں تو ان کو ڈبل ملے گا. یہ بھی ذرا یہ اس کا مین جو اس کی بات ہے وہ یہ والی ہے. اسپاؤز, پیرنٹس اینڈ چلڈرن ہیو فکسڈ شیئر, ان کا بھی سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 11 سے 12 کے اندر جو عورت بیوی ہے, والدین ہیں اور اولاد ہیں, ان کا حصہ مقرر ہے. فوسٹریج یا رضائی ہونا, رضایا ہونا کہتے ہیں بریسٹ فیڈنگ کو اپ ٹو 2 years کریٹ اے نان میریجیبل بانڈ, جسے محرم بنا دیتا ہے. مینٹیننس جس کو نفقہ بھی کہتے ہیں, نان نفقہ وغیرہ. ہسبینڈ از اوبلیگیٹڈ ٹو پرووائڈ فار وائف, چلڈرن اینڈ پیرنٹس اف نیڈی, یعنی یہ بتانا ضروری ہے کہ شوہر پر بیوی, بچوں اور ضرورت مند والدین کا نان نفقہ فرض ہے. ابھی بات کر لیتے ہیں رائٹ اینڈ ڈیوٹیز آف اسپاؤسز کی. تو ہسبینڈ مسٹ پرووائڈ مینٹیننس, پروٹیکشن اینڈ ریسپیکٹ ٹو ویمن, اینڈ وائف مسٹ اوبے ہسبینڈ ان لافل میٹرز اینڈ مینٹین چیسٹیٹی. پروہیبٹڈ ڈگریز آف میرج, محرمات. اسلام پروہیبٹس میرج ود کلوز بلڈ ریلیٹیوز اینڈ فاسٹر ریلیشنز. بہت اہم بات ہے یہ, پلیز اس کو بھی ہمارے معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک. پلیز لائک والا بٹن پریس کر دیں, کافی محنت لگتی ہے اب تک یہ سب پہنچانے میں.